الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، پوری دنیا سے لاکھوں افراد حج کرنے کے لیے اللہ کے گھر مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ میں حاضر ہوتے ہیں. یقیناً یہ سعادت کی بات ہے اور یہ کرم جس پر ہو جائے یہ کرم کی بات ہے کہ جس پر کرم ہوتا ہے، جس کا بلاوا آتا ہے، وہی حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید و فرقان حمید میں مکہ المکرمہ کو امن والا شہر کہا ہے.
ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے رب میرے اس شہر کو امان والا کر دے، امن والا کر دے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ بلد ہے، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم۔ کون سا شہر؟ یعنی مکہ مکرمہ۔ کیسا ہی بابرکت اور عظیم شہر ہے، اور اس کے کئی نام علماء کرام نے کتابوں کے اندر جو ہے وہ ذکر کیے ہیں، جس میں البلد ہے، البلد الامین ہے، بکہ ہے، الرقص ہے، ام القرا ہے، البیت العتیق ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی نام علماء کرام نے ذکر کیے ہیں۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ مکے میں رمضان گزارنا غیر مکہ میں 1000 رمضان گزارنے سے افضل ہے۔ علامہ عبد الرؤف مناوی اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں رہ کر رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا غیر مکہ کے 1000 رمضان المبارک کے روزوں سے افضل ہے، کیونکہ اللہ نے اس مکے کو اپنے گھر کے لیے منتخب فرمایا اور اپنے بندوں کے لیے اس میں حج کے مقامات بنائے، اس کو امن والا حرم بنایا اور اس کو بہت سی خصوصیات سے نوازا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام حضورہ کے پاس اپنی اونٹنی پر بیٹھے فرما رہے تھے، اللہ کی قسم واللہ، مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا اللہ کی قسم تو اللہ کی ساری زمین میں بہترین زمین ہے، اور اللہ کی تمام زمین میں مجھے زیادہ پیاری ہے، خدا کی قسم اگر مجھے اس جگہ سے نہ نکالا جاتا تو میں ہرگز نہ نکلتا۔ یہ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب مکہ سے آپ مدینہ ہجرت فرما رہے ہیں۔ اس لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور حضرت سیدتنا صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو، اس شہر کو اسی دن سے اللہ نے حرم بنا دیا ہے جس دن آسمان اور زمین پیدا کی، لہذا یہ قیامت تک اللہ کے حرام فرمانے سے حرمت والا۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الدجال مکہ ولا المدینہ، ارشاد فرمایا کہ مکے اور مدینے میں کبھی دجال داخل نہیں ہو سکتا، داخل ہی ہو سکتا ہے
مکے اور مدینے میں. اور حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن مکے میں بیمار ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسے اس نیک عمل کا ثواب عطا فرماتا ہے جو وہ 7 سال سے کر رہا ہوتا. مکہ میں بیمار ہونے کا کتنا اجر و ثواب. اور اگر وہ بیمار مسافر ہو تو اسے دگنا اجر عطا فرمائے. اور مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص کی حج یا عمرہ کرنے کی نیت تھی، حج یا عمرہ کرنے کی نیت تھی اور وہ اسی حالت میں اسے حرمین یعنی مکے یا مدینے میں موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اسے بروز قیامت اس طرح اٹھائے گا کہ اس پر نہ حساب ہوگا نہ عذاب ہوگا. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ بروز قیامت امن والے لوگوں میں اٹھایا جائے. مکہ کتنا ہی عظمت والا شہر ہے، کتنا ہی برکت والا شہر ہے. اور مکہ المکرمہ کی علماء کرام نے کتابوں میں کئی خصوصیات ذکر کی ہیں. ان خصوصیات میں سے چند میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں آپ پیدا ہوئے. پہلی خصوصیت کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں، ذرا سارے بولو، مکے میں پیدا ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز یہی فرمایا. کعبہ مشرفہ ہے، یہیں اس کا طواف کیا جاتا ہے اور نماز میں دنیا بھر سے اسی طرف منہ کیا جاتا ہے. مسجد الحرام شریف یہیں پر ہے جس میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر. آب زمزم کا کنواں بھی یہی ہے، حجر اسود بھی یہی ہے، جنتی پتھر بھی یہی ہے، مقام ابراہیم بھی یہی ہے، صفا اور مروہ بھی یہی ہے. اور میقات کے باہر سے آنے والے بغیر احرام کے مکے میں داخل نہیں ہو سکتے. جب مکے کی طرف آنا ہے تو پھر 2 انسلی چادریں احرام پہن کے مکے میں آنا ہے، کیونکہ کوئی عام شہر نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شہر امن والا مکہ المکرمہ ہے. اور دنیا بھر سے مسلمان حج کی سعادت پانے کے لیے یہیں حاضر ہوتے ہیں. دن کا کچھ وقت یہاں کی گرمی پر صبر کر لینے والے کو جہنم کی آگ سے دور کیا جاتا ہے، دور. اور یہاں پر غار ہیرا ہے، یہاں پر غار ہیرا ہے کہ جہاں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی. اور علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ شہر مکہ المکرمہ ایسا عظمت والا برکت والا شہر ہے، اتنا عظیم شہر ہے کہ یہاں پر ہر موسم کے پھل بھی ملتے ہیں. مل کر کہو ذرا سبحان اللہ. لو جی، آپ کو ایسا پھل کسی جگہ نہیں ملے گا جیسا پھل آپ کو مکہ المکرمہ میں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 بڑے معجزات، ایک معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے آسمانوں سے بھی اوپر لامقام اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار کیا، وہ بھی معجزہ آپ کا مکہ المکرمہ میں ہوا، جسے ہم معراج النبی کہتے ہیں.
اور دوسرا بڑا معجزہ کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے معجزات اسی شہر میں ظاہر ہوئے۔ جب کافروں نے کہا نا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں، آپ نے اپنی انگلی سے، انگشت ہائے مبارک سے چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر کے دکھا دیے، اور وہ چاند کے 2 ٹکڑے کہاں کیے؟ اسی شہر مکہ میں کھڑے ہو کر کے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند ہو اشارے سے چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، ذرا مل کر کہہ دو سبحان اللہ۔ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، وہاں پر سب دیکھیں گے، اپنے بھی دیکھیں گے، بیگانے بھی دیکھیں گے۔ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر علماء کرام نے فرمایا کہ دنیا کا سب سے بڑا جو پہاڑ ہے، پوری دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ جسے جبل ابی قبیس کہتے ہیں، اس کا نام ہے جبل ابی قبیس، وہ بھی مکہ میں ہے، وہ بھی مکہ المکرمہ میں ہے۔ اور ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مکہ میں اپنی حیات ظاہری کے 53 سال گزارے۔ اور پتہ ہے آپ کو، یہ بھی علماء کرام نے لکھا کتابوں میں کہ حضرت سیدنا امام مہدی جو کہ قرب قیامت آئیں گے، ان کا جب ظہور ہوگا وہ بھی مکہ المکرمہ میں ہوگا۔ تو مکہ المکرمہ کتنا عظمت والا شہر ہے، کتنا برکت والا شہر ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر۔ اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر۔ اور تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ۔ اور اسی مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ بھی ہے کہ جس کی طرف پوری دنیا کے مسلمان منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے امان والا بنایا ہے، مرجع بھی بنایا ہے اور امان والا بھی بنایا ہے، کہ پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ اس گھر کی طرف کھچے کھچے آتے ہیں، اور امن والا بھی بنایا ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا
سورہ آل عمران ہے. فرمایا انا اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین. فرمایا بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہوا جو مکے میں ہے، برکت والا اور سارے جہان کا رہنما ہے، وہ خانہ کعبہ. اور مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کعبہ معظمہ کے فضائل بے شمار ہیں. ان میں سے کچھ عرض انہوں نے کیے ہیں اپنی تفسیر میں، تو میں چند آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ بیت المقدس کے مشہور بانی حضرت سلیمان علیہ السلام اور خانہ کعبہ کے مشہور بانی کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور اس کے علاوہ انہوں نے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت خود فرمائی. رب تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت خود فرمائی کہ ہاتھی والوں کو ابابیل سے مروا دیا، جو کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے تھے، جو کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے آئے تھے. اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل کے ذریعے ان کو تیس و نیس کر دیا اور اپنے گھر خانہ کعبہ کی حفاظت خود فرمائی. پتہ چلا اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود فرما رہا. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کعبے کا ہی حج ہوا ہے، بیت المقدس کا حج کبھی نہیں ہوا. حج ہمیشہ خانہ کعبے کا ہوا. اور یہ جو پرندے ہوتے ہیں نا، پرندے آپ نے دیکھا ہوگا، پرندے بھی طواف کر رہے ہوتے ہیں خانہ کعبہ. تو علماء کرام نے لکھا کہ ان میں سے کچھ پرندے بیمار بھی ہوتے ہیں. اب جب وہ بیمار ہوتے ہیں نا تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ طواف شروع کر دیتے ہیں، وہ ہوائے کعبہ سے شفا حاصل کرتے ہیں. آئے آئے وہ کس سے شفا حاصل کرتے ہیں؟ کعبہ کی ہوا سے شفا حاصل کرتے ہیں. اور حدیث پاک میں ہے کہ کعبہ معظمہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن عظیم کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور عالم با عمل کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کعبہ شریف میں داخل ہوئے تو اس کے گوشوں یعنی کونوں میں دعا مانگی. اس کے گوشوں میں کونوں میں کیا کی؟ دعا مانگی. اور نماز نہ پڑھی حتیٰ کہ وہاں سے تشریف لے آئے. اور جب نکلے تو 2 رکعتیں کعبے کے سامنے پڑھی اور فرمایا یہ ہے قبلہ. اور پتہ یہ قبلہ خانہ کعبہ کیسے قبلہ بنا، اس کا بھی پورا ایک پس منظر ہے. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر، آپ کے چاہنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو قبلہ بنا دیا. ورنہ پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے. تو اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ حضور علیہ السلام کی خواہش پر ہوا. اور یہ کعبۃ المعظمہ، اس کی برکتوں کے تو کیا کہنے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو حضرت سیداتنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے نصب کیے گئے ہیں. جب حضور کی ولادت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم تو 3 جھنڈے نصب کیے ہیں، گاڑے ہوئے ہیں. فرمایا ایک مشرق میں لگا ہوا ہے، ایک مغرب میں لگا ہوا ہے، اور تیسرا کعبے کی چھت پہ لگا ہوا. یہ کس وقت ہوا؟ جب حضور دنیا میں تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم. اب سنو، یہ کعبہ جس کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، جس کا طواف ہو رہا ہے، یہ کعبہ کتنا عظیم کعبہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک
کعبے کی ایک زبان ہے اور دو ہونٹ ہیں. کعبے کی ایک زبان ہے اور دو ہونٹ ہیں. اور اس نے شکایت کرتے ہوئے عرض کی یا رب عز و جل میری طرف بار بار آنے والے اور میری زیارت کرنے والے کم ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ میں خشوع اور خضوع اور سجدہ کرنے والا انسان پیدا فرمانے والا ہوں جو تیرا اس طرح مشتاق ہوگا، جو تیرا اس طرح چاہنے والا ہوگا، جو تیرا اس طرح محبت اور پیار کرنے والا ہوگا جس طرح کبوتری اپنے انڈوں کی مشتاق ہوتی. پوری دنیا کے مسلمان جب حج کرنے جاتے ہیں تو پھر پڑھ رہے ہوتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پوری دنیا کے مسلمان جو ہے یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور آپ کے سامنے آخری روایت بیان کر کے میں اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ سے وعدہ فرمایا، اس خانہ کعبہ سے اپنے گھر سے وعدہ فرمایا کہ ہر سال 6 لاکھ افراد اس کا حج کریں گے، اور اگر کم ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ان کی کمی کو پورا کر دے گا. اور بروز قیامت والے دن کعبہ مشرفہ پہلی رات کی دھولن کی طرح اٹھایا جائے گا. تو جن لوگوں نے اس کا حج کیا وہ اس کے پردوں کے ساتھ لٹکے ہوں گے. اس کے پردوں کے ساتھ لٹکے ہوں گے اور اس کے گرد طواف کر رہے ہوں گے یہاں تک کہ یہ کعبہ جنت میں داخل ہو جائے. تو وہ جو اس کا طواف کرنے والے ہیں، حج کرنے والے ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ جنت میں چلے جائیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالی اسی موضوع پر ہم اگلے جمعۃ المبارکہ آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.